TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ اگر تمہیں قتل کر دیا جائے تو سوچو تمہارے بیوی بچوں پر کیا گزرے گی۔ فرض کرو تمہیں قتل کا واقعہ پیش آ ہی جائے تو کیا ہوگا۔ ممکن ہے تمہیں اپنی بڑی بیوی سے محبت نہ ہو، لیکن دوسری نوجوان بیوی اور بچوں سے تو یقیناً محبت کرتے ہو۔ اگر میرا اندازہ درست ہے تو پھر تم یقیناً ابھی مرنا نہیں چاہو گے۔ 3 ماہ قبل تم نے دوسری شادی کر کے بھیانک غلطی کی ہے، جس کا ثبوت تمہیں جلدی مل جائے گا۔ میرے دوسرے خط کا انتظار کرنا۔ میں کون ہوں یہ سوچ کر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم میرا سراغ نہیں لگا سکو گے۔ تم مجھے اپنا ایک ہمدرد سمجھ سکتے ہو۔ تمہیں شاید یہ علم نہ ہو کہ تم مختار ہونے کے باوجود کتنے مجبور ہو۔ اس پراسرار خط کی عبارت میں نے کئی بار پڑھی۔ اس کی طرز تحریر سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ خط لکھنے والے نے دانستہ اپنی رائٹنگ کو بگاڑ کر وہ عبارت لکھی تھی۔ میں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ خط لکھنے والے کو یہ خطرہ رہا ہوگا کہ کہیں میں اس کی رائٹنگ پہچان نہ دوں۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ خط لکھنے والا میرے قریب ہی موجود ہے۔ یہ بات بھی واضح تھی کہ وہ میرے حالات سے بھی پوری طرح واقف ہے۔ اس خط کو میں اپنے لیے قتل کی دھمکی بھی سمجھ سکتا تھا۔ یہ خط میرے خیال میں کسی ایسے شخص نے لکھا تھا جو میری دوسری شادی سے خوش نہیں تھا۔ اس نے دوسری شادی کرنے کو واضح الفاظ میں میری بھیانک غلطی قرار دیا تھا۔ تقریباً اس سے ملتے جلتے الفاظ میرے بڑے برادر نسبتی نے اس وقت کہے تھے جب میں نے شازیہ سے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میری بیوی نرگس کے بڑے بھائی سکندر نے مجھ سے کہا تھا، مختار، دوسری شادی کرنا سراسر حماقت ہے اور تمہیں بہت جلد اس حماقت کا احساس ہو جائے گا۔ یہ غلطی نہ کرو ورنہ تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ میں نہیں مانا، اور مانتا بھی کیسے۔ شازیہ تو میرے حواس پر چھائی ہوئی تھی، جسے میں ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ آج سے تقریباً 4 ماہ پہلے کی بات تھی جب پہلی بار میں نے اس کو دیکھا تھا۔ وہ چلتی پھرتی قیامت تھی۔ چند ہی روز قبل شازیہ کے والد نے برابر والی کوٹھی کرائے پر لی تھی۔ ایک شام جب میں اپنے دفتر سے لوٹ کر آ رہا تھا تو میں نے شازیہ کو کار سے اتر کر اس کوٹھی میں جاتے دیکھا تھا۔ اس روز کے بعد میں شازیہ کی ٹو میں لگ گیا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر میں نے ان لوگوں کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر لی۔ شازیہ BA کر چکی تھی۔ ملک صاحب نے اس کی ابھی شادی نہیں کی تھی۔ وہ کسی مناسب رشتے کی تلاش میں تھے۔ میں نہ صرف یہ کہ شادی شدہ تھا بلکہ 2 بچوں کا باپ بھی تھا۔ نرگس میری نہیں، میری مرحوم والدہ کی پسند تھی۔ پہلی شب ہی نرگس کو دیکھ کر مجھے ذہنی دھچکا سا لگا تھا کیونکہ میرے ذہن میں اس کا نقشہ کچھ اور ہی تھا۔ پھر بھی میں نے یہ سوچ کر اسے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ اس میں نرگس کا بہرحال کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ خوبصورت نہیں۔ ممکن ہے میں اپنی قسمت کے اس فیصلے کو ہمیشہ کے لیے قبول کر لیتا، مگر نرگس کی جذباتی سرد مہری نے مجھے کہیں کا نہ رکھا۔ وہ میرے قرب سے بھاگتی تھی اور اس کے لیے طرح طرح کے بہانے تراشتی رہتی۔ مجھے اسی سبب اپنی زندگی ادھوری سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک کمی، ایک تشنگی کا احساس مجھے ہر وقت رہتا تھا۔ اس ادھورے پن کی آگ میں جلتے ہوئے مجھے 9 برس بیت گئے تھے۔ میں نے اس دوران متعدد بار دوسری شادی کے بارے میں سوچا تھا اور ڈھکے چھپے لفظوں میں نرگس سے اس کا اظہار بھی کیا تھا۔ نرگس دوسری شادی کے ذکر پر ایک دم متھے سے اکھڑ جاتی تھی اور اکثر کہتی تھی، اگر تم نے دوسری شادی کی تو مجھ سے اور میرے بچوں سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ نرگس تو خیر میرے ساتھ رہتی نہ رہتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر مجھے اپنے بچوں کی جدائی کسی صورت گوارا نہیں تھی۔ میرے دونوں بچے میرے پیروں کی زنجیر بن گیا اور اس زنجیر کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میں چاہتا بھی تو اس گرفت سے آزادی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ خود نرگس بھی کئی بار کہہ چکی تھی، اگر بچے نہ ہوتے تو میں کبھی کی تمہاری زندگی سے نکل چکی ہوتی۔ حالات اسی طرح چل رہے تھے کہ مجھے شازیہ نظر آ گئی۔ اسے دیکھ کر یوں لگا جیسے میں نے جس لڑکی کو اپنے شریک حیات بنانے کا تصور کیا تھا وہ شازیہ ہی تھی۔ میرا اپنا کاروبار تھا، کار تھی، کوٹھی تھی، سب کچھ تھا، مگر نہیں تھی تو جذباتی آسودگی نہیں تھی۔ شازیہ کو دیکھنے کے بعد اب میری جذباتی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ میں نرگس کے قرب میں شازیہ کو تلاش کرنے لگا تھا۔
نرگس کو میرے جذبات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جب چاہتی میرے جذبات کو ٹھیس پہنچا دیتی، مجھے اپنے قریب آنے سے روک دیتی اور میں دل ملا کر رہ جاتا۔ میرے بس میں دل ملانے کے سوا اور تھا بھی کیا۔ میں اب دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ شازیہ کو اپنا کر رہوں گا۔ اب تک مجھے شازیہ سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، مگر ایک دن قدرت نے مجھے اس سے بات کرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ میں پڑوسی ہوں آپ کا، میں نے اپنا تعارف کروایا۔ آپ شاید مجھے نہیں جانتی مگر میں جانتا ہوں آپ کو، میرا نام مختار احمد ہے۔ لگتا ہے آپ شام کو گھومنے کے عادی ہیں، اس نے مجھ سے تصدیق چاہی۔ اب مجھے یاد آ رہا تھا کہ آپ مجھے روز نظر آتے ہیں۔ جی میں نے اقرار کیا، یہ عادت مجھے بھی ہے۔ آپ نے یقیناً مجھے دیکھا ہوگا، میرے اور آپ کے اوقات تقریباً ایک ہی ہیں۔ پھر کل ملاقات ہو رہی ہے؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو کوئی ملاقات نہ ہوئی، آپ اپنی کار میں ہوں گے، میں اپنی کار میں، ہمت کر کے میں نے کہہ ہی دیا۔ تو کل آپ اپنی کار نہ لائیے گا، میری کار میں گھومیے گا، اس نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ شازیہ اتنی جلدی قریب آ جائے گی مجھے ہرگز توقع نہیں تھی۔ مجھے اپنی خوش قسمتی پر فخر سا محسوس ہو رہا تھا۔ دوسرے روز شام کو میں وقت مقرر پر اپنی کوٹھی سے نکلا تو خلاف توقع اسے اپنا منتظر پایا۔ وہ اپنی کوٹھی کے باہر کار میں بیٹھی ہوئی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے آتے دیکھ کر وہ مسکرائی اور پھر میرے لیے کار کا اگلا دروازہ کھول دیا۔ آج وہ کل سے بھی زیادہ حسین نظر آ رہی تھی۔ اس طرح کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ مس شازیہ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات پوچھوں؟ میں نے کچھ دیر بعد قدر سنجیدگی سے پوچھا۔ کہیں کیا بات ہے؟ وہ صاف گوئی سے مسکرا کر بولی۔ دراصل ذاتی سوال ہے، اس لیے میں ہچکچا رہا ہوں۔ بہرحال میں یہ پوچھنا چاہتا تھا آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا میں نے شادی نہیں کی؟ وہ مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے جناب، ایک تو کیا میں دو شادیاں کر چکی ہوں۔ چھوڑیے بھی، کیوں مذاق کر رہی ہیں؟ میں نے ہنس کر کہا۔ یہ مذاق نہیں مختار صاحب، حقیقت ہے، اور میں جھوٹ بولنے کی عادی نہیں ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ یہ سن کر مجھے ایک دھچکا سا لگا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ دراصل یہ سارا چکر میری امی کا چلایا ہوا ہے۔ وہ ہر ایک کو یہی بتاتی ہیں کہ ابھی میں کنواری ہوں، حالانکہ وہ مجھے 2 مرتبہ دلہن بنا چکی ہیں۔ آپ مجھے بھلے انسان لگتے ہیں، اس لیے میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، اس نے کہنا شروع کیا۔ میری دونوں شادیوں کی ناکامی کی اصل وجہ دراصل میرا مزاج اور میری پسند ہے۔ آج کل کے نوجوان زندگی کے بارے میں جو سطحی نظریات اور خیالات رکھتے ہیں مجھے قطعی پسند نہیں ہیں۔ میری پہلی شادی فیصل آباد میں ایک مل آنرز کے لڑکے سے ہوئی تھی۔ 1 مہینے بعد ہی اس سے میں نے طلاق لے لی۔ وہ عورت کو پیر کی جوتی سے زیادہ اہمیت دینے پر آمادہ نہیں تھا۔ دوسری شادی میرے ہی کہنے پر میرے والد نے لاہور کے ایک متوسط گھرانے میں کی تھی۔ یہ شادی تقریباً 3.5 مہینے چلی اور مجھے مجبوراً طلاق لینا پڑی۔ ان 2 تلخ تجربات کے بعد اب میں تیسری شادی کرنا نہیں چاہتی۔ میں اپنے والدین سے کہہ بھی چکی ہوں مگر وہ نہیں مانتے۔ اب آپ ہی بتائیے مختار صاحب، کیا یہ میرا فیصلہ غلط ہے؟ وہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اگر آپ میری رائے معلوم کر رہی ہیں تو میں آپ کے فیصلے سے متفق نہیں ہوں، میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ وہ کیوں؟ اس نے سوال کیا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اکثریت برے لوگوں کی ہے مگر دنیا میں بھلے لوگ بھی تو ہیں۔ اور ہاں، آپ اپنی پسند کی بات بھی تو کر رہی تھی، آپ کو کیسے لوگ پسند ہیں؟ مجھے سنجیدہ لوگ پسند ہیں، شازیہ نے جواب دیا۔ آپ ہی بتائیں کہ آج کا کوئی نوجوان سنجیدہ ہو سکتا ہے؟ اگر اس عمر کے کوئی مرد جو آپ کے معیار پر پورا اترتا ہو آپ سے دوسری شادی کرنا چاہے تو آپ کی مراد کسی شادی شدہ مرد ہے؟ اس نے وضاحت چاہی۔ میں نے اقرار میں سر ہلایا تو وہ بولی، میں اس سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ وجہ؟ میں نے سوال کیا۔ اس لیے کہ میں کسی کا گھر اجاڑنا نہیں چاہتی، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ لیکن شادی کرنے کے باوجود کسی کا گھر اجڑا رہے تو؟ میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ مثل میری ہی مثال لیجئے، میں نے کہا۔ میری شادی کو 9 سال ہونے والے ہیں مگر آج تک میرا گھر اجڑا ہوا ہے۔ پھر میں نے اس سے اپنے بارے میں کچھ نہیں چھپایا۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے میری آواز بھر گئی تھی۔ میرے پاس سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں، میں ایک محروم اور ناکام و نامراد شخص ہوں۔
ان حالات میں اگر میں آپ سے شادی کی درخواست کروں تو؟ میری بات سن کر شازیہ نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہے۔ یقیناً مجھے آپ سے ہمدردی ہے، مگر مجھے کچھ سوچنے کی مہلت دے دیجیے۔ دراصل میں کوئی جذباتی فیصلہ کرنا نہیں چاہتی۔ کاش شازیہ آپ میرے زخموں کی مرہم بن سکیں۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اب بڑے نرم انداز میں کہنے لگی، طاہر صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگر میں نے آپ کے حق میں فیصلہ کیا تو سب کچھ جاننے کے باوجود ہرگز یہ نہیں چاہوں گی کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں۔ تم جو چاہو گی، جیسا کہو گی وہی ہوگا۔ پہلی بار میں نے اسے قدرے بے تکلفی سے مخاطب کیا، پھر بولا، کب تک تم جواب دے دو گی؟ فی الحال کچھ کہنا مشکل ہے، ممکن ہے کسی فیصلے تک پہنچنے کے لیے مجھے کئی روز لگ جائیں۔ اسی روز رات کو میں نے اپنی بیوی نرگس کو بھی اس سلسلے میں بتا دیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ تنگ کر بولی۔ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے کہ اگر تم نے دوسری شادی کی تو میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی اور اپنے بچوں کو بھی لے جاؤں گی۔ کہاں جاؤ گی تم؟ تم سے مطلب؟ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کہتی ہوئی شازیہ کا حسین چہرہ میری آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ پھر دوسرے دن صبح میرے دفتر جانے سے پہلے نرگس اپنا سامان باندھ چکی تھی۔ اپنے بچوں کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں نے نرگس کو آخری بار سمجھانا چاہا۔ جب تم ہی نہیں مان رہے ہو تو میں کیا مانوں؟ منہ بگاڑ کر بولی۔ پھر میں سر سے پیر تک گیا، مگر نرگس نہیں رکی۔ رخصت کرتے وقت میں نے اپنے بچوں کو گلے لگایا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شام ہونے سے پہلے ہی میں اپنی کوٹھی آ گیا اور بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ خدا خدا کر کے 5 بجے اور میں وحشت زدہ سا ہو کر گھر سے نکلا۔ ٹھیک وقت پہ شازیہ اپنی کوٹھی سے نکلی اور میری کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کار سٹارٹ کر دی تو وہ بولی، آپ کا چہرہ کچھ اترا اترا سا لگ رہا ہے، کیا بات ہے؟ میری بیوی نرگس گھر چھوڑ کر چلی گئی اور دونوں بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ یہ تو بہت برا ہوا، اس نے افسوس کیا۔ کہیں آپ نے انہیں دوسری شادی کے بارے میں تو نہیں بتا دیا؟ ہاں، رات کو میں نے اسے بتا دیا تھا۔ آپ نے جلد بازی سے کام لیا، ابھی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اپنی کوٹھی میں اکیلے ہیں؟ وہ طویل سانس لے کر بولی۔ پھر قدرے جھجکتے ہوئے اسے پوچھ ہی لیا، میری تقدیر کا کیا فیصلہ کیا تم نے؟ آپ نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے، میری ہی وجہ سے آپ کی بیوی بچے بھی گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ کل رات میں نے اپنے پاپا اور ممی سے اس سلسلے میں مشورہ کیا۔ پاپا آپ سے ملنا چاہتے ہیں، شازیہ نے بتایا۔ مگر یہ بتاؤ کہ تم نے کیا فیصلہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، پہلے آپ کل پاپا سے مل لیجیے۔